شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات علی محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلا، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام سما۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کے لیے، مقصد حیات کے لیے یہ مجلسیں رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ 2 دن جو مومنین مجلس میں نہیں تھے، ہم نے عرض کیا کہ خدا نے عظیم ترین ہستی کو
انسان کی ہدایت کے لیے آج تک باقی رکھا۔ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اے مومن اے مسلم، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہیں بن جاتا تب تک امام کا وجود بھی تجھے خیر نہیں دے گا۔ کربلا میں فائدہ اسی کو ملا جو مومن بنا۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ فزیکل امام کے قریب ہو جائیں۔ کتنے لوگ تھے جو فزیکلی رسول خدا کے قریب تھے، کتنے لوگ تھے جو کربلا میں فزیکلی امام حسین کے قریب تھے۔ آج یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مومن جو نیو رضویہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ فزیکلی امام حسین سے اور مولا کے بدن سے میلوں فاصلے پر ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ جب شمر لعین امام حسین کے سینے پر سوار تھا، فزیکل مولا حسین کے کتنا قریب تھا، یعنی بدن بدن سے ملا ہوا تھا، یعنی جسمانی قرب حاصل کرنے کے بعد بھی وہ لعی رہا۔ لیکن دوسری طرف آپ اویس قرنی کا واقعہ سنتے ہیں، جس نے رسول کو دیکھا نہیں، جو فزیکل رسول خدا سے دور ہے، لیکن جب رسول خدا آتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اصل جو قرب ہے وہ قرب باطنی ہے، نہ کہ قرب ظاہری۔ تو فرمایا تب تک تمہاری زندگیوں میں خیر نہیں آئے گا جب تک تم مومن نہیں بن جاتا، جب تک تیرے دل میں ایمان نہیں آ جاتا۔ یہ ایمان کب آتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے؟ اسی دھوکے میں مسلمان رہا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو دلوں میں ایمان آ جائے گا، اور ہم اسی خیال میں رہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ لیں گے تو ہمارے دل میں ایمان آ جائے گا۔ ایک ایمان لسانی ہوتا ہے، ایک ایمان قلبی ہوتا ہے۔ کیا تمہارے دل میں ایمان قلبی ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا ایمان قلبی کیا ہے؟ میں نے کہا سارے اعمال کا دار و مدار یہ قلب ہے۔ جب تک قلب پاک نہیں ہوتا تب تک تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے ہزاروں مجلسیں سن لو، چاہو ہزاریں مجلسیں پڑھ لو، چاہو ہزار سجدے کر لو۔ کیا شیطان نے کم سجدے کیے تھے؟ کیا شیطان نے کم نمازیں پڑھی تھیں؟ پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ فلاں بندہ نمازی بن جائے، فلاں تہجد گزار بن جائے، خاتون جو ہے وہ باحجاب بن جائے، لیکن آج کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں واقعاً کلام اہل بیت صدق ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، روزہ رکھنا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایسے نمازی کا فائدہ کیا جو نماز تہجد پڑھے پر باپ اس سے ناراض ہو؟ ایسے خاتون کے حجاب کا فائدہ کیا جو حجاب کرے لیکن شوہر کو راضی نہ کر سکے؟ ایسے باپ کا فائدہ کیا جو اولاد کے حقوق کو ادا نہ کر سکے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، صرف نماز پڑھنا نہیں۔ فرما انما یتقبل اللہ من المتقین، نماز بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو بندہ متقی ہوتا ہے، عبادت بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ کہ مولانا تقوی ہے کیا؟ کیا تقوی نماز کا نام نہیں؟ کیا تقوی خمس کا نام نہیں؟ کیا تقوی نماز تہجد کا نام نہیں؟ کئی اوقات تو کرتا ہے لیکن عادت کی بنیاد پہ کرتا ہے، عبادت کی بنیاد پہ نہیں کرتا۔ کیا طالبان نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آج کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ کیا گلے کاٹنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ سارے نماز پڑھتے ہیں، شاید ہم اور آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نمازوں کے وزن کو نہیں دیکھتا، میں نمازوں کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ میں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، میں کوالٹی کو دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تو 100 تسبیحیں اللہ اللہ کی پڑھ لے، لیکن اس اللہ اللہ کہنے میں تمہارے وجود میں کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک اللہ کا نام صرف ایک بار بندہ لے لیکن اس کے وجود میں کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے معاشرہ لفظوں میں جکڑا ہوا ہے، مسلمان لفظوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جب تک ہم مفاہیم کو ان کی تہ تک نہیں سمجھتے تب تک ہمارے وجود میں ایمان اجاگر نہیں ہوتا۔ آج ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اس کی تشریح میں کل چلا جاؤں گا۔ آج تک آپ نے خود سے پوچھا کہ انسان کیا ہے؟ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے آج تک لوگ یہی کہتے ہیں انسان کیا ہے، انسان کیا ہے۔
اور علم لاجک میں اور علم منطق میں جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف یہ ہوتی ہے الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوچتا ہے. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو تصور کرتا ہے. آج کل کے جو نئے علماء ہیں انہوں نے اس تعریف کو رد کر دیا کہ سوچتے تو حیوان بھی ہیں, تصور تو حیوان بھی کرتا ہے. اگر انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان بولتا ہے تو بولتا تو طوطا بھی ہے. فرق یہ ہے کوئی طوطا 2000 ورڈ بولتا ہے, کوئی 5000 ورڈز بولتا ہے. انسان انلمیٹڈ ورڈز میں باتیں کرتا ہے تو بولتا تو وہ بھی ہے. کہ یہ نہیں کہو کہ انسان کیا ہے, پہلے یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے, پھر نکل کے آئے گا یہ کیا ہے. ایک مرتبہ بولتے ہو ٹیشو کیا ہے, یہ بھی ایک تعریف ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ آپ یہ سوال کرتے ہو کہ یہ ٹیشو کیا نہیں ہے. جب ان نہیں کو سمجھو گے پھر تجھے وہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ایک مرتبہ میں یہ بولتا ہوں اللہ کیا ہے, ایک مرتبہ یہ بولتا ہوں اللہ کیا نہیں ہے. اللہ نے نہیں سے شروع کیا, کہا لا الہ الا اللہ. پہلے تولا نہیں, پہلے تبرہ. پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے, پہلے لعنت ہے پھر سلام ہے. اگر تجھ میں نہ کہنے کی نہ سمجھنے کی استطاعت نہیں ہے تو ہاں کو بھی نہیں سمجھ سکتا. مجلس میں آنا تولا ہے لیکن دل صاف کر کے آنا یہ تبرہ ہے. حسین کا نام لینا یہ تولا ہے, لیکن ایسی زبان سے لینا جس زبان نے کبھی حسین کی نافرمانی نہ کی ہو یہ تبرہ ہے. جب تک نا کو نہیں سمجھو. اب یہ کلاس تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں کاغذ اور پین ہو, کیونکہ کچھ مجلسیں عوامی اور کچھ مجلسیں علمی ہوتی ہیں. صرف میں سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ رہا ہوں, گھر جا کے کاغذ و قلم اٹھا کے, چلو وہ بھی نہیں تو موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے, یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ انسان کیا نہیں ہے. اس کے بعد ایک نکھار آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا میں ہوں کیا. ہم غلطی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. جب ہمیں علم نہیں ہے ہم کیا ہیں تو ظاہر ہم اس بدن سے کون سا کام لیں گے, ہم غلط ہی کام لیں گے نا. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹیشو بنا کس چیز کے لیے, جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ کس مقصد کے لیے بنا ہے, گلاس کس مقصد کے لیے بنا ہے, کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بنتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے. ایک مرتبہ یہ پورا مجمع اس ٹیشو کے ڈبے کو دیکھ رہا ہے لیکن سوچ نہیں رہا. قرآن کہتا ہے نہ سوچنے والے انسان نہیں ہیں, غور کرنے والا انسان نہیں ہوتا, جو غور نہ کرے جو فکر نہ کرے. لیکن ایک مرتبہ آپ صرف ٹیشو کو دیکھو, ایک نگاہ میں کیا نظر آئے گا؟ ایک نرم کاغذ کا ٹکڑا, نیچے ایک سخت پاکٹ ہے, اس پہ چند کلر ہیں, ریڈ ہے, بلیک ہے, وائٹ ہے, یہ نظر آئے گا. لیکن ایک مرتبہ غور سے سوچو یہ ٹیشو ہے کیا, یہ آیا کہاں سے, اسے ڈیزائن کس نے کیا, یہ بنا کہاں سے, یہ کہاں سے اس نے جنم لیا ہے. جب ایک مرتبہ سوچنا شروع کر دو گے تو لاکھوں چیزیں تمہارے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ چھوٹا سا ڈیزائن جو ٹیشو کے ڈبے پر ہے کہ ایسے ہی بن گیا. جب سوچو گے اس کے پیچھے ایک پوری ڈیزائنر کی ٹیم ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا تاکہ دیکھنے والے کو ڈبا اچھا لگے. اس کے فونٹ میں بڑی دقت کی گئی تاکہ پڑھنے والے کو یہ فونٹ اچھے لگیں. اس کے ٹیشو کے ڈیزائن میں بھی بڑی زحمت کی گئی تاکہ یہ ٹیشو نرم ہو, ملائم ہو, تھوڑی سی خوشبو بھی ہو. جب پسینہ صاف کیا جائے تو ٹیشو کے ٹکڑے ٹکڑے انسان کے بدن پہ نہ آئیں, یہ ٹیشو اس کے پورے پسینے کو اپنے وجود میں کیا کر لے, جذب کر لے. ایک چھوٹا سا ٹیشو کا ڈبا جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے, جب بغیر سوچے دیکھتے ہو تو کوئی رزلٹ نہیں ملتا. لیکن جب غور و فکر کرتے ہو یہ ٹیشو کا ڈبا صرف ٹیشو کا ڈبا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے انسانوں کی پوری ٹیم ہوتی ہے, ایک ڈیزائنر ہوتا ہے, ایک پرنٹنگ مشین کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں, کارخانے میں کئی سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب غور و فکر کرتے ہو تو صرف چیز تک نہیں پہنچتے, اس چیز کے بنانے والے تک پہنچ جاتے ہو. یہی تو فرق ہے. میں نے کل کیا کہا, میں نے کہا ایک وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دوسرا وہ جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آج اسی پاکستان میں ایک کرسچن میں, ایک ہندو میں, ایک مسلم میں, اور مسلم میں ایک شیعہ میں, ایک سنی میں, ایک بریلوی میں, ایک اہل حدیث میں ڈفرنس کیا ہے؟ جب سب کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہے. ہندو بھی مال کے پیچھے, مسلمان بھی مال کے پیچھے,
کافر بھی مال کے پیچھے، وہ بھی گھر بنا رہا ہے، تو بھی گھر بنا رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرے بچے اچھے سکولز میں پڑھیں، تو بھی چاہتا ہے میرے بچے اچھے سکولز میں پڑھیں، تو بھی چاہتا ہے تیرا علاج اچھے سے اچھی ہاسپٹل میں ہو، وہ بھی چاہتا ہے اس کا علاج اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں ہو۔ پھر تیرے زندگی کے گزارنے میں اور اس کی زندگی گزارنے میں کیا فرق ہوا؟ تو امام بارگاہ میں آتا ہے، وہ چرچ میں جاتا ہے، وہ مندر میں جاتا ہے، تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ بت کو سجدہ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے بت کو سجدہ کرنے کے بعد جو اس کی زندگی ہے اور خدا کو سجدہ کرنے کے بعد جو تیری زندگی ہے وہ تو ایک ہی جیسی ہے۔ رشوت ایک ہندو بھی لے رہا ہے، ایک مسلمان بھی لے رہا ہے، ہاں گندی فلمیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے، مجازی عشق میں ان کے خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں، تیری فیملیز بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، سوال ہی ہے اس کائنات کو جس نگاہ سے ایک کافر دیکھ رہا ہے، اگر وہی نگاہ ایک مسلم کی ہو تو عملاً یہ بھی کافر ہے، زباناً یہ مسلم ہے۔ کہا کہ ابھی تم نے اسلام لایا ہے، ابھی تک ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جس طرح علی دنیا کو دیکھتے ہیں اسی طرح علی کا شیعہ دنیا کو دیکھے، جس طرح مولا حسین دنیا کو دیکھتے ہیں اسی طرح حسین کا چاہنے والا دنیا کو دیکھے۔ اگر میں دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے شمر دیکھ رہا تھا، میں دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے یزید دیکھ رہا تھا، پھر میری نگاہ میں اور اس کی نگاہ میں فرق نہیں ہے۔ جب نگاہ بدلتی ہے تو انسان کا عمل بدلتا ہے۔ دیکھیے کیوں ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک ڈاکٹر جس کا کام ہے لوگوں کا علاج کرانا، خواتین کی ڈیلیوری کرتے وقت ان کے ساتھ بدکاریاں کر رہا تھا۔ یہاں فرق مسلم اور کافر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں میں دنیا میں آیا کیوں، اسے پتہ ہی نہیں میری خلقت کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اسے یہ علم نہیں کہ انسان کیا ہے۔ یہ کائنات کو اسی نگاہ میں اسی ترازو میں تول رہا ہے جس طرح کافر تولتا ہے۔ پھر تمہارا شمار بھی قیامت میں کافروں کے ساتھ ہوگا اگر تمہاری نگاہیں کافروں والی ہیں۔ کماتا علی والا بھی ہے، یہ نہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب نہیں کماتے تھے، لیکن میں نے کل کہا کہ علی کی نگاہ جو دنیا کی طرف تھی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی، وہ آخرت کے لیے تھی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کس کا مزرعہ ہے؟ آخرت کا مزرعہ ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی کا جو تصور ہے، ایک امام مجھے بتائیے جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہو۔ ذخیرہ اندوزی صرف یہ نہیں گندم کی چاول کی نہیں، مال کی ذخیرہ اندوزی زندگی اہل بیت میں دکھائیے۔ کماتے تھے، اپنے لیے گھر بھی بناتے تھے، اپنے بچوں کے لیے بھی سب کچھ کرتے تھے، لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ یہ تصور کفار کا تصور ہے نا، قرآن کا جملہ ہے الذی جمع مالہ وعددہ۔ خدا کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جہنم کی ایندھن بنا دوں گا جو مال جمع کرے پھر اس مال میں تعدد پیدا کرے، زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ۔ بھائی ایک گھر تم نے بنا لیا، دوسرا گھر کس لیے خرید رہے ہو؟ تعدد مال، تعدد مال، یہ نگاہ کفر کی نگاہ ہے۔ کفر کی نگاہ کیا ہے؟ کفر کا نظام کیا ہے؟ اس کا تصور سیلفشنس کا تصور ہے۔ نظام اسلام سیلفشنس کا تصور نہیں ہے۔ میں نے کہا جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، اگر اس کے ذہن میں انسان کی تعریف ہی صحیح نہیں ہے، اس کے ایکشنز غلط چلے جائیں گے۔ 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، آج تک اسے نہیں پتا میں دنیا میں آیا کیوں تھا، میں کیا جمع کرنے آیا تھا اور یہاں سے کیا لے کر جانے والا تھا۔ آج انسان نے جب غلط تعریف کی، تعریف انسان نے کیا تعریف کی کہ میری ڈیفینیشن میرا جسم ہے۔ جب میں نے تعریف یہ کر دی، آج پوچھا جائے کہ آپ کون ہو، آپ کیا ہو، تو انسان کہتا ہے، انگریز نے یہی تعریف کی کہ میں جسم ہوں۔ اب جب میں جسم ہوں تو 60 سال ساری محنتیں کس کے لیے ہیں؟ جسم کے لیے ہیں۔ انہیں پتا ہے 60 سال میں ہمیں مر جانا ہے، تو کہتے ہیں جتنے مزے لینے ہیں دنیا میں لے لو، جتنی لذتیں لینی ہیں دنیا میں لے لو۔ دن رات زحمت کوشش کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ رسول خدا کے سامنے ایک شخص آ رہا تھا اور کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کی سواری کتنی خوبصورت ہے۔ رسول خدا نے کہا سوار کتنا خوبصورت ہے۔ آج نگاہیں سواریوں پر ہیں، سوار پر کس کی نگاہ نہیں ہے۔ کتنا بے وقوف انسان ہے،
کہ گدھے کو سجا کر دھجا کر چلے اور خود پیدل چلے. آج ہماری مثال یہ جسم گدھا ہے سمجھو، تم اس کے سوار ہو، جسم کو تم چلاتے ہو، لیکن آج عالم یہ ہے کہ یہ گدھا ہم پر سوار ہے. اسے جو پسند ہے ہم فوراً اس کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں، لیکن روح تباہ و برباد ہو رہی ہے. معصوم فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی. کہ مولا پھر اللہ نے نماز کیوں واجب کی، روزہ کیوں واجب کیا؟ کہ کیونکہ انسان ظالم ہے، میں نے اسے روح عطا کی، یہ پوری زندگی روح کو غذا نہیں دیتا، حالانکہ روح کو غذا دے تو یہ مضبوط ہو جائے. تو کہتا ہے میں نے مجبور کیا اسے کم از کم دن میں 5 مرتبہ روح کو غذا دے. پورا سال اپنی روح کو غذا نہیں دیتا، میں نے اسے مجبور کیا کہ مہینے میں، سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ اپنے روح کو کیا دے؟ غذا دے. اگر غذا نہ دے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی سے سکون نکل جائے گا اور ہمیشہ عدم سکون کی زندگی گزارے گا. کیوں آپ کو کربلا میں کربلا والوں کے وجود میں سکون نظر آتا ہے؟ کیوں سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں سکون نظر آتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے روح کو غذا دی. کربلا میں جسم کی طرف نگاہ نہیں ہے، مولا حسین کی روح کی طرف نگاہ ہے. قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن روح کو بقا مل رہی ہے. حضرت عباس کے بازو کٹ رہے ہیں لیکن روح کو بقا مل رہی ہے. امام حسین کا جسم دیکھیے پامال ہو چکا ہے لیکن روح کو خدا عروج عطا کر رہا ہے. تو اے مومن، جسم کو تو ویسے ہی فنا مل جانی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو راہ خدا میں قربان کر دے تو خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ بقا عطا کرے گا. جسم تو ویسے ہی مٹی میں مل جانا ہے، لیکن یہ عقل بشر ہو 60 سال کی زندگی کے لیے کتنی زحمت کرتا ہے لیکن اپنے روح کے بقا کے لیے دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالتا. تو جب تک روح کو غذا نہیں ملتی تب تک انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ کے ذہنوں میں ایک سوال میں نے چھوڑ دیا، جا کے سوچیے گا، کل میں اس کا خود آپ کو جواب بھی دے دوں گا، لیکن ذرا سوچ کے آئیے گا تو جوابات میں آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ انسان کیا نہیں ہے. 10 منٹ اپنے چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ بیٹا انسان کیا نہیں ہے. یہ نہیں کہ انسان کیا ہے، آپ بولیں گے انسان کیا ہے؟ وہ جو بولتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو چلتا ہے، یہ نہیں. انسان کیا نہیں ہے، جب آپ نہیں پہ پہنچیں گے پھر آپ کو خود بخود جواب آ جائے گا. تبھی فرمان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ خدا کو پہچان لے. ساری معرفتیں یہاں ہیں. یہ مت سمجھنا کربلا جاؤں گا تو معرفت ملے گی، مکے جاؤں گا تو معرفت ملے گی، مدینے جاؤں گا تو معرفت ملے گی. تو آج جتنے مدینے میں رہ رہے ہیں ان کے اندر معرفتیں کیوں نہیں؟ ہاں، جو نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں ان میں معرفت کیوں نہیں؟ ہاں، تو یہ عالم ہے نا. یہ نہیں کہ آپ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو اللہ آپ کو معرفت دے گا. نہیں، معرفت تیرے اندر ہے، معرفت تیرے وجود میں ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے وفیک عالم الاکبر، تیرے وجود میں کائنات ہے. اس کائنات کو در کر در بدر باہر کی کائنات میں در بدر ہر در پہ بھٹک رہا ہے، لیکن اصل لذت جو خدا نے رکھی ہے تیرے اندر رکھی ہے. ذرا سوچ تو صحیح تو کیا نہیں ہے. جب یہ جواب تجھے ملے گا جب آپ خود کو دوسری چیزوں سے الگ کرتے جاؤ. آج ہم نے مکس کر لیا ہے خود کو، مخلوق عالم کے ساتھ ہم نے خود کو مکس کر لیا، تبھی ہم ڈیسیجن صحیح نہیں لے پاتے. جب ڈیسیجن صحیح نہ ہو تو ظاہر ہے انسان کے سارے اعمال در بدر ہو جاتے ہیں. تو اس پہ سوچ کے آئیے گا، انشاءاللہ کل میں بھی جواب دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. محمد وعجل فرج. فرمائیے وجود ایسا ہے. موضوع انشاءاللہ ہمارا یہ رہے گا کہ امام کے ساتھ رابطہ، اس رابطے کو مضبوط کیسے کیا جائے. رابطے سے مراد فزیکل رابطہ بھی ہے، روحانی رابطہ بھی ہے. کہ جب خدا نے اس امام کو بقا دی ہے تو اس کا مطلب امام زمانہ موجود ہیں. اب اگر کوئی اپنے عمل سے امام کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ مولا آپ نہیں ہے. میں کہتا کچھ ہوں پر عمل سے ثابت کچھ کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ یہ بولیں کہ میں عالم کا احترام کرتا ہوں، کہنا اور ہے، اور پھر آپ دیکھیں کسی گلی میں ایک عالم کو گالی دے رہے ہیں. ہاں، تو لوگ کہیں گے آپ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. میں اپنے والدین کا تو بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن 4 لوگ دیکھیں اپنے باپ کو 10 لوگوں کے سامنے بندہ ذلیل کرے تو کہیں گے کہنے میں اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عباس اس لیے بنے کیونکہ ادب تھا، بھائی کا نہیں، اپنے امام زمانہ کا ادب تھا.
تبھی عباس باب الحوائج بنے۔ مطلب اگر عباسی کردار پیدا کرنا ہے تو اپنے وجود میں وقت کے امام کا ادب پیدا کرنا ہوگا۔ اب کس طرح محسوس کریں؟ یہ بات صرف امام زمانہ کی نہیں ہے۔ اب مسلمان بولے کہ آپ کا امام ہے کہ نہیں ہے، وہ الگ بحث ہیں، لیکن آج ہر مسلمان مانتا ہے قرآن کی آیت نحن اقرب الی من حبل الورید، خدا کہتا میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ، یہ نہیں کہ شہرک کی رگ جتنا، شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اس سے قریب اور کیا ہے میرے اندر؟ مطلب میں خود ہی ہوں، تو مجھے محسوس نہیں کر رہا، میں تمہارے وجود کے اندر ہوں۔ شہرک کی رگ سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں، لیکن تو مجھے محسوس نہیں کرتا۔ یہ پاور، یہ رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ دل کی دھڑکنیں کہ تیری مرضی سے چل رہی ہیں۔ میں ایک لمحے میں چاہوں تمہارے دل کو روک لوں، میں ایک لمحے میں چاہوں یہ تمہاری کڈنیاں، یہ اعضاء و جوارح کو میں روک لوں، میں تمہارے وجود کے اندر ہوں، تو میرے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح امام زمانہ اسی زمین پر ہیں، لیکن سوال یہ کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں؟ یہ تقویٰ ہے کہ بندہ حضور امام کو محسوس کرے اور اپنے 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کو ایسے گزارے، اس طرح سمجھ کے گزارے کہ میرے اس لمحے سے امام زمانہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس اعتراض کا جواب میں نے کئی سال پہلے دیا تھا، آج دہرا دوں تاکہ جن کو یاد نہیں ان کے ذہنوں میں آ جائے۔ ایک اعتراض جو تقریباً شیعوں پہ کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں بھائی سارے مسلمان حضرت مہدی کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کہتے ہو پیدا ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ پھر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کا امام ہے تو آپ اس سے مل کیوں نہیں سکتے؟ آپ کا امام ہے تو آپ اپنے مسائل حل کیوں نہیں کرواتے؟ ہسٹوریکل پرابلمز ہیں، فقہی مسائل ہیں، عقیدتی مسائل ہیں، شیعوں کی شاخیں شاخیں بنتی جا رہی ہیں، تو جاؤ اپنے امام سے پوچھو۔ کہ ہم تو آسودہ بیٹھے ہیں نا، کیونکہ ہم نے کہا پیدا نہیں ہوئے تو مسئلہ بھی نہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا امام ہے، ثابت تو اسے کرنا ہے نا کہ اگر مولا ہیں تو کہاں ہیں تو ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ شبہ عام ہے کہ جوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو امام سے رابطہ تب مضبوط ہوگا جب اپنے بچوں کو معرفت امام زمانہ کا درس دو گے، جب اپنے بچوں کو بتاؤ گے کہ کیا ہے امام زمانہ، کس طرح اپنے امام سے ربط مضبوط کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ کڑی کڑی سے نہیں ملتی تب تک انسان صراط مستقیم پہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کا ایک سمپل سا جواب ہے، دیکھیے سورج کا ہونا اور ہے، نظر نہ آنا اور ہے۔ ابھی سورج ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن بادلوں نے اس کی روشنی کو آپ تک آنے سے روک لیا ہے۔ جب بادل نہیں ہوتے تو روشنی پوری آتی ہے، لیکن جب بادل ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ابھی روشنی نہیں ہے، روشنی ہے لیکن اتنی تیز نہیں ہے، بادلوں نے تھوڑا سا اس کی روشنی کو روکا ہوا ہے۔ لیکن سورج کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے فائدوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ فصلوں پر، وہ زمینوں پر اپنی ساری انرجی اور پاور کیا کر رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ امام زمانہ ہیں تو ہر بندہ اسے دیکھے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ہیں اور زمین کو فیض عطا کر رہے ہیں۔ صوفیہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب زمین خدا کبھی بھی کسی ولی سے خالی نہیں رہ سکتی۔ خدا جب بھی کوئی فیض نازل کرتا ہے اس ولی کے ذریعے سے پوری کائنات میں فیض کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ہر شب قدر ملائک نازل ہوتے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کو لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک مضبوط دلیل تاکہ آپ کے ذہنوں میں یاد ہو جائے، دیکھیے ایک بندہ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، کراچی میں ہو، دبئی میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے غلطی کیوں کی، تو جواب یہ دیتا ہے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ اچھا، مکے میں بھی کہاں، مدینے میں بھی کہاں، کہاں کہاں تک گمراہ کرتا ہے؟ کہ جہاں جہاں تک انسان ہیں وہاں وہاں تک اس بدبخت کی پہنچ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ شیطان نے تجھے گمراہ کیسے کیا؟ کیونکہ جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا شیطان پر بھی ایمان ہے۔ ہر بندہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟
شیطان لعین کے شر سے بچا۔ اچھا سنیما گئے کیوں گئے؟ کہ مولانا شیطان نے وسوسہ کر دیا، جانا تو نہیں چاہتا تھا۔ گندی چیزیں کیوں دیکھیں؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ غیبت کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ بے حیائی کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ بے پردگی کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ تو مومنوں کو آپس میں کیوں لڑایا؟ کہ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اچھا یہ تو بتا، یہ اتنا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کبھی اس نے تیرے کان میں آ کر کہا مومن کو مومن سے لڑا؟ کہ نہیں۔ کان میں آ کر کہا کہ سنیما چلے جاؤ؟ کہ نہیں۔ کان میں آ کر کہا کہ فلاں گندی چیز دیکھو؟ کہ نہیں۔ کان میں آ کر کہا کہ نشہ کرو؟ کہ نہیں۔ اچھا کوئی میسج بھیجا تھا شیطان نے تجھے کہ گناہ کرو؟ کہ نہیں، میسج بھی نہیں آیا تھا۔ اشارہ کیا تھا شیطان نے کہ فلاں جگہ جاؤ، محفل گناہ ہے، لذتیں جا کر حاصل کرو؟ کہ نہیں، اشارہ بھی نہیں کیا۔ پھر یہ بتا اس نے کیسے تجھے گمراہ کیا؟ اتنی تسلی سے تو بولتا ہے کہ مولانا شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا، نہ اس کا میسج آیا، نہ اس نے تجھے فون کال کی، نہ اس نے تیرے کان میں کچھ کہا، نہ خواب میں آ کر تجھے کچھ بتایا کہ نہیں مولانا ایسے گمراہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھا ہے؟ کہ دیکھا بھی نہیں ہے، بتا تو صحیح، جو نظر بھی نہیں آتا، وسوسہ کر کے تجھے گمراہ کر رہا ہے، یہ کس طرح کرتا ہے؟ کہ مولانا قرآن کی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ملعون غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ ارے جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ ہاں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو ہدایت کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ نظر آئے، جس طرح گمراہی کے لیے ضروری نہیں ہے، شیطان نظر نہیں آتا پر غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ اسی طرح وقت کے امام نظر نہیں آتے، غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایتیں کرتے ہیں۔ لیکن کس کی ہدایت کرتے ہیں؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے وجود میں ایمان نہیں آتا۔ رسول خدا کی پیاری حدیث، بس اس حدیث پہ اکتفا کروں گا، ٹائم بہت ہو چکا۔ کل کوشش کریے گا وقت پہ آ جائیں، کیونکہ آگے 3 مجالس اور ہوتی ہیں، پھر یہاں لیٹ ہو گئے تو ایک تسلسل تینوں مجالس ڈسٹرب ہوں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میرے آخری بیٹے علی کی نسل سے ان کے آخری بیٹے پر ایمان لائے اور اس کا صحیح انتظار کرے۔ اب صحیح انتظار کیا ہوتا ہے کل بتاؤں گا، صرف انتظار نہیں، صحیح انتظار کرے۔ فرماتے ہیں اس کا مقام اتنا بلند ہے، یا اس کا مقام اس طرح ہے، یا مرنے کے بعد خدا اسے وہ مقام عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون سا مقام عطا کرے گا؟ فرمایا جو شہدائے بدر اور احد کا درجہ تھا، خدا اسے عطا کرے گا۔ آج مومن یہ نہ کہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو وہ درجہ ملتا جو جناب حر کو ملا، میں خود کو امام حسین پہ قربان کرتا۔ کئی مسلمان یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم جنگ احد میں ہوتے، جنگ بدر میں ہوتے، وہ ثواب کماتے۔ ثوابات بھی آپ کما سکتے ہیں، پیکیج ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہیں، کیونکہ خدا کریم ہے۔ کریم کبھی بھی کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا، ہاں، ورنہ تو ساری دنیا امام حسین پر اعتراض کرے کہ مولا حسین آپ کی زیارت صرف انہی کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ وہ ڈالر تو اتنا اوپر چلا گیا، تو کم از کم آج کوئی امام حسین کی زیارت پہ جانا چاہے 2.5 لاکھ تو کم از کم بندے کے پاس ہونے چاہیے۔ 10 دن آئے گا مولا حسین، اس کا مطلب جو مالدار ہے اسی کو نصیب ہوگی آپ کی زیارت، اور سارے مالدار خوش رہیں کہ مولا حسین تو ہمیں ہر سال بلا رہے ہیں، ہم تو بڑے نصیب والے ہیں۔ نہیں، زیارت حسین کرنا اور ہے، اس زیارت کا قبول ہونا اور ہے۔ ہاں؟
کچھ وہ تھے جو کربلا گئے اور امام حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین کو سلام کیا، اور جب وہ زائر سو گیا تو رات کو خواب کے عالم امام حسین آئے، امام فرمایا اے میرے زائر جب واپس جانا اس بوڑھے کو حسین کا سلام دینا۔ ایک بندہ کراچی سے چلے کربلا تک امام حسین کو سلام کرنے کے لیے، اور ایک وہ ہے جسے کربلا سے حسین کراچی سلام بھیجیں۔ کہ مولا کون بوڑھا؟ کہ جو میرے زائروں کی، میرے عزاداروں کی جو مجلس میں آنے والے ہیں ان کی جوتیاں بنا کے رکھتا ہے، جس نے اپنے نفس کی محبت کو مار دیا۔ لوگ کیا کہیں گے میں ان کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں؟ نہیں، حسین کیا کہیں گے؟ یہاں لوگوں کی محبت لینے نہیں آئے تم۔ آج سارا جب سیلفشنس کا تصور آ جائے نا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، بیٹے کیا کہیں گے، لیکن جب تصور الہی آ جائے نا پھر انسان یہ سوچتا ہے میرا خدا کیا کہے گا، میرا امام کیا کہے گا، میرے آقا حسین کیا کہیں گے۔ تو امام نے فرمایا نہیں، اگر خلوص ہے، طلب ہے، عشق ہے، تمنا ہے امام کے دیدار کی، تو فرمایا گھر بیٹھے بھی مجھ حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتے ہو۔ گھر بیٹھے ثواب چاہیے نا، یا کربلا گھومنی ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ثواب چاہیے نا۔ کربلا کیوں جاتے ہو؟ تاکہ نام اعمال میں لکھا جائے اس نے ایک زیارت امام حسین کا ثواب کمایا۔ مولا فرماتے ہاں اگر استطاعت ہے تو میری کربلا آ۔ حج بھی تبھی واجب ہوتا ہے جب بندے میں استطاعت ہو، اب بندے میں استطاعت نہیں تو حج کیسا؟ 10 لوگوں سے تم قرضہ کر کے امام حسین کی زیارت پہ جا رہے، امام حسین راضی ہے کیا اس میں؟ قرضہ اتارنا واجب ہے، مولا حسین کی زیارت کرنا مستحب ہے، اور زیارت کرنے گئے وہیں مر گئے تم، پیچھے سے زیارت بچائے گی تمہیں؟ پیٹھ پہ اتنا قرضہ لے کر جاؤ گے، تب تک اٹکے رہو گے جب تک قرضہ دینے والا تجھے معاف نہیں کرتا۔ پہلے لوگوں کے حق ادا کرو پھر امام کا حق آتا ہے۔ جب شرط لگا دی انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا ان سے قبول کرتا ہے جو متقی ہیں۔ آج درد سر یہ نہیں کہ میں مولا حسین کی زیارت نہیں، کہتا جو آ رہا ہے اس کے آگے لکھا ہے زائر زائر زائر، اب یہ شوق ہے کہ میں زائر بن جاؤں، میرے نام کے سامنے بھی زائر لگ جائے۔ پہلے ایران میں جو بھی جاتا تھا، جیسے ایران میں تو ہر دکاندار کو حاجی آغا ہی بولتے ہیں، وہ شروع سے ہی حاجی بن جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ تھا کہ جو بھی حج کر کے آتا تھا وہ حاج خانم، حاج آغا، حاجیہ بن گئی یا حاجی بن گئے۔ اکثر لوگ اس شوق میں حج پہ جاتے تھے کہ ہمارے نام کے سامنے حاجی لگ جائے۔ ہاں؟ ایک ہمارے مولانا صاحب تھے، اچھے خاصی مجلسیں بھی پڑھتے تھے، کہ مولانا ہمیں قم آنا ہے، مشہد آنا ہے۔ میں نے کہا کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ پڑھ لیا، لکھ لیا، جو علم وہاں وہ علم یہاں، فرق کیا ہے؟ کہ نہیں مولانا 2 مہینے 3 مہینے رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تاکہ میرے نام کے آگے قمی لگ جائے، نجفی لگ جائے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہم صرف نام کے لیے کہیں جا رہے ہیں؟ معصوم فرماتا اگر مال نہیں، دولت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، قرضے لے کر حج کرو، قرضے لے کر زیارتیں کرو، اگر خلوص ہے، نیت ہے، عشق حسین ابن علی ہے، اگر ہے تو آؤ، اگر توانائی ہے، طاقت ہے تو ضرور جاؤ۔ تاکید ہے معصومین کی، پیدل بھی جا سکتے ہو تو حسین کی زیارت کو جاؤ۔ اپنے گھر کا سامان اگر بیچ کے جا سکتے ہو تو اپنا، کسی اور کا نہیں۔ اپنا مال، سونا پڑا ہوا ہے، کچھ بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، وہ اگر کر کے جا سکتے ہو تو جاؤ، لیکن فرمایا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کریم ہے۔ کریم کا مطلب یہ نہیں صرف مالدار کو عطا کرے، کریم دل کو دیکھتا ہے، اگر حقیقی طالب ہے اس طالب کو عطا کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی ہر محرم میں یہ پڑھتا ہوں اپنے مولا کو سلام کرنے سے پہلے کہ ایک بوڑھا تھا، بیمار، معذور، اولاد بھی نہیں تھی، تک و تنہا۔ اب ظاہر محرم کے دن اور ایام سفر کے دن جب قریب آ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ لوگ کربلا جا رہے ہیں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے، اور رات کو رو کے امام حسین سے اس نے شکوہ کیا
کہ مولا حسین کیا صرف کربلا صحت مند لوگوں کے لیے ہے؟ کیا صرف کربلا ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسے ہیں؟ مولا اگر پیسے ہوتے تو میں آ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ صحت مند نہیں ہوں، میرا خیال کون رکھتا، اولاد نہیں ہے میرے پاس۔ شکوہ یہ کیا کہ مولا اور نہیں، یہ شوق نہیں کہ میں آپ کی زری دیکھوں یا کربلا آؤں، اس شوق میں نہیں مولا، شوق یہ ہے کہ اگر مر جاؤں منکر و نکیر یہ کہیں گے کہ تو ایک زیارت حسین کا ثواب نہیں لایا۔ مولا نام اعمال میرا خالی ہے، موت کے قریب ہوں، یہ نہیں پتا کب دنیا سے چلا جاؤں گا۔ رو رو کے کہتا ہے اس کی آنکھ لگی، خواب کے عالم میں شہید کربلا کو دیکھا۔ واللہ طلب ہو وہ خود آتے ہیں، عشق ہو وہ خود آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ذریعہ حسین کو دیکھتا ہے، ایک وہ ہے جو وجہ حسین کو دیکھتا ہے، اور وہی دیکھ سکتا ہے جس کا قلب پاک ہو، جس کا قلب سلیم ہو، سالم ہو۔ امام نے کہا ہے موڑے بور ظاہر، اگر نہیں آ سکتے تو الگ بات ہے، لیکن اگر میری کربلا آ سکتے ہو، طاقت ہے نا، تھوڑی بھی طاقت ہے تو ضرور آنا میری کربلا۔ کہ مولا آپ میرا حال دیکھ رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا، تنگ دست ہوں، بیمار ہوں۔ کہ ہم کریم ہیں، کس نے کہا کہ ہم تجھے اپنی زیارت کے ثواب سے محروم کریں گے؟ کہ مولا کیسے آپ کی زیارت حاصل کروں؟ کہ میرے بوڑھے ظاہر تو گھر میں بیٹھ کر حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتا ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب بھی دل کرے نا حسین کی زیارت کا، کربلا کی زیارت کا، آ نہیں سکتا، شرط یہ ہے، طاقت نہیں، توانائی نہیں، کوئی ایسی مجبوری آ گئی بندہ نہیں جا سکا شرعی، تو فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا بس ایک سلام ثواب زیارت حسین کا ایک شرط ہے، اگر وہ پوری ہو گئی تو ثواب تجھے مل گیا۔ کہ مولا کون سی شرط ہے؟ کہ دیکھو ایک مرتبہ بندہ چاہتا ہے کہ حسین پہ روئے، رونا آتا نہیں، کوشش کرتا ہے کہ روئے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ پہلی محرم ہے نا، آج تھوڑے دل سخت ہوں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے نا دلوں کی نرمی ہوتی جائے گی، خود محسوس کرنا اس کو۔ محرم دلوں کو نرم کرتا ہے، رمضان دلوں کو نرم کرتا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہے جو چاہ کر روتا ہے، فرمایا اگر مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر تیرے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کئی زائروں کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایک مولا کا زائر کہنے لگا مولانا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کربلا بھی گیا، امام حسین نے میری زیارت قبول کی؟ تو میں نے کہا معصوم کا یہی فرمان ہے، جب اذن دخول پڑھو اس دم سے لے کر میری زیارت تک، یعنی زری تک آؤ، واپس جاؤ، اس دوران اگر نہ چاہتے ہوئے تیرے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو مولا فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، ہم نے تجھے تیری سلام کا جواب دیا ہے، بلکہ اذن دیا ہے آ جا تیری زیارت قبول ہے۔ کہ مولانا میں اسی سوچ میں تھا کہ یہ میرے آنسو کب جاری ہوتے ہیں، کبھی بائی روڈ آ رہے تھے ایرانی بارڈر سے کربلا میں داخل ہوئے، شب جمعہ بھی تھی اتفاق سے، کہا کہ دور سے امام حسین کے گنبد پہ نگاہ پڑی، پہلے تصویروں میں دیکھا تھا، فلموں میں دیکھا تھا، فزیکل نہیں دیکھا تھا۔ کہ میں اسی سوچ میں تھا وہ رونا کب آئے گا، آ نہیں رہا تھا مولانا۔ بین الحرمین گیا، اذن دخول پڑھا، اب بھی وہ کیفیت نہیں آ رہی تھی جو حدیث میں بیان کی گئی تھی۔ کہتا میں اسی امام حسین کی زیارت بھی کی، حبیب ابن مظاہر کی زیارت کی، زری کو چوم کے باہر آ رہا تھا، مایوس تھا کہ وہ کیفیت ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہوئی۔ لیکن کہتا ہے مولانا جیسے حبیب ابن مظاہر کی قبر کے سامنے جو دروازہ ہے وہاں سے نکلا، لیفٹ ہینڈ پہ جو رأس الحسین کا مقام ہے، جس جگہ پہ امام حسین کے سر کو قلم کیا گیا تھا، یہ گودی قتل گاہ ہے،
مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے اس جگہ کو محسوس کیا ہے. یہاں پہ قسی القلب ترین بندے کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایسے ہی میں نے دیکھا ایک ریڈ لائٹ تھی, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے بس اس جالی کو جب پکڑا تو وہ رونا آ گیا. کہتا مولانا آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وہ کیفیت آ رہی تھی. لگ یہ رہا تھا اگر 1 گھنٹہ بیٹھوں گا میرا دل پھٹ جائے گا. میں نے کہا یہ تیرے آنسو نہیں تھے, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا لے کر چلے اور اسی کیفیت میں اپنے امام حسین کو سلام کریں تاکہ دل کی جتنی کثافتیں نجاستیں ہیں خدا ان 10 دنوں میں پاک کر دے. میں نے کسی مومن کو کہا, میں نے کہا پہلی محرم ایک تو خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے اس دن تک زندہ رکھا. دوسرا آپ کا نہیں پتا لیکن جو بامعرفت لوگ ہیں وہ یہ کہتے خدایا تیرا شکر ہے تو نے 1 سال زندگی دی, محرم تک زندہ رکھا. اب اسرائیل کو کہو اسرائیل اگر میری روح نکالنی بھی ہے نا تو انہی دنوں میں نکال دے, کیونکہ موت کے لیے محرم سے اچھا مہینہ نہیں ہے. اور اگر زندگی دینی ہے تو اگلے محرم تک مجھے زندگی عطا کرنا, کیونکہ قسمت والوں کو محرم نصیب ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں تقدیر بدل جاتی ہے, وجود بدل جاتے ہیں. دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلومیت پر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جسے سلام نہیں آتے لفظ حسین تو سب کو آتا ہے. ایسے حسین حسین کہو جیسے کربلا میں عاشور کے دن سیدان حسین 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 کہا تھا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب میں وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرے اللہ تجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ اے خدا پہلی محرم ایسا بنا دے جیسا کربلا میں تو نے حر کو بنایا تھا.
راضی فرما دے۔ ایک مومن بامعرفت جب اسے امام زمانہ کی زیارت ہوئی، امام نے فرمایا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو، سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ اور خود امام نے کہا جب دعا کرو خدا کو تو واسطے ضرور دیا کرو، اللہ یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ بولا کون سے واسطے؟ ایک تو آنکھوں میں آنسو، دو واسطے ضرور دیا کرو، کتنی بھی بڑی دعا ہو خدا رد نہیں کرتا۔ ایک خدا کو میری بھوکی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننی سی سکینہ کا واسطہ۔ وقت کی کمی ہے، چھوٹی سی روایت ہے پر درد بھری روایت ہے۔ تاریخ میں بڑی یتیمہ بچیاں ملیں گی جنہوں نے بڑے زخم اٹھائے۔ ایک یتیمہ بیوی، اس بیوی نے بھی بابا کے جانے کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ نام ہے سیدہ فاطمہ۔ بابا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے گھر جلا دیا، بابا کے جانے کے بعد پسلیاں ٹوٹ گئے۔ خوش نصیب ہو تجھے رونے سے کوئی روکنے والا، دن میں روتی تھی کہتی تھی رات میں روتی تھی کہتی تھی ہمارے بچوں کو نیند نہیں آئی۔ بڑے مسائل دیکھے میری بیوی، ہر بیوی جب یتیم ہوئی اس نے بابا کے غم دیکھے، لیکن دوسری یتیمہ بیوی نام حسینہ، عمر 5 برس۔ اللہ کسی بچی کو بچپن میں ماں کی ٹوٹی پسلیاں دکھا، اللہ کسی بچی کو ماں کی جھکی ہوئی کمر نہ دکھا۔ ایک زینب کہتی ہے جیسے اماں کے حجرے میں گئے، اتنی تکلیف تھی تسبیح پڑھنا بیوی کے لیے دشوار تھا، اس لیے کہتا ہوں شیعہ جب تسبیح سیدہ پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازوں کا واسطہ دیا کرو، اللہ کبھی دعا رد نہیں کرے۔ ننھی سی بچی ماں کے سرانے بیٹھ گئی، سیدہ نے کہا زینب بیٹا کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتی ہوں۔ 5 برس کی بچی ذمہ داری کب بیٹی کو گٹھڑی لا کر، چھوٹی سی گٹھڑی کپڑے کی گٹھڑی لا کر اماں کو، سیدہ نے کہا زینب بیٹا ذرا گٹھڑی کو کھولو، ماں کا بازو زخمی ہے۔ جیسے گٹھڑی کھلی سیدہ نے سفید کفن لیا، بی بی زینب کو دیا، کہا زینب بیٹا یہ کفن تیری ماں زہرا کا کفن، جب بابا کو سنتے یہ کفن بابا کو دینا، روتی رہی اماں اللہ کو جب بھی عمر عطا کرے، کہنے لگی زینب رب جینے کا دل نہیں۔ بھائی دن سے ماں سے کفن لیا، ایک مرتبہ گٹھڑی سے دوسرا کفن نکالا، رو کر کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔
ایک دن آئے گا تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگے گے، جب اثر غسل یہ کفن بھائی کو دینا۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں پریشان تھی، رو رہی تھی، میرے اللہ میری اماں نہ رہے گے پر زینب زندہ رہے گی، او بابا علی نہ رہے گے پر زینب زندہ رہے گی۔ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی میرے اللہ میرے حسن و حسین کو لمبی عمر عطا کرنا۔ ایک مرتبہ ماں نے تیسرا کفن اٹھایا، میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے اماں کا زینب یہ تیرا کفن ہے، لیکن کہا زینب بیٹی یہ میرے حسن کا کفن ہے، او میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے، او میرے لال کو زہر دی جائے گی۔ تصور کریں بہن میں کیا گزری ہو، دل سے بھائی کا کفن لیا، اب رکھڑی میں دیکھا ایک کفن باقی فرماتی ہے میں دعا کرتی رہی اللہ کرے یہ بھی زینب کا کفن ہو، اللہ مجھے موت دے دے میں حسین کا مرنا رکھوں۔ ایک مرتبہ ماں نے کفن دیا، ماں یہ کس کا کفن ہے؟ زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے، اماں حسن کا کفن تو دیا، او میرے لال پہ تیر برسائے جائیں گے، او کفن خون سے رنگین ہو جائے گا۔ 5 برس کی بچی ام المصائب سیدہ کہتی ہے اب جو گٹھڑی میں دیکھا کوئی کفن نہیں تھا، دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اس کا مطلب میرا حسین زندہ رہے گا، زینب حسین کا جانا نہیں دیکھے گی۔ فرماتی اتنا ہی سوچنا تھا، اماں نے کہا زینب وہ کرتا ادا کر دینا، میں نے کہا ماں یہ کس کا کرتا ہے؟ او زینب کربلا، او کربلا، ایک دن آئے گا میرا حسین 3 دن کا پیاسا، او کربلا کی زمین پر، میں نے کہا ماں میرے حسین کو کفن نہیں دوں گی، او میرا حسین میں کفن، او گھوڑوں کی ٹاپوں کے لیے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔